سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی شہادت کیسے ہوئی اور آج دنیا میں جھوٹ کیسے پھیلایا گیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے فارغ ہوئے، عراقیوں نے ان کو خط لکھے اور اتنے خط لکھے، امام ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں اور اسی طرح منہاج السنہ میں بڑی لمبی بحث کی ہے، یہاں تک کہ صندوق بھرا گیا، اتنے خط لکھے آپ آ جاؤ، کیوں آ جاؤ، سنت یہاں مٹ رہی ہے، بدعت آ رہی ہے، آپ آؤ، ضرور ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ سیدنا حسین نے جانے کا ارادہ کیا، لڑائی کے لیے نہیں، قتال کے لیے نہیں۔ اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو کوئی صحابہ پیچھے رہتا؟ بولے نہیں، وہ تو گئے تھے کہ لوگ بلا رہے ہیں، لیکن یہ عراقی اور کوفی ظالم غدار نے کے لیے انہوں نے شہید کر دیا۔ جب جانے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نہ جاؤ، آپ کے علم میں ہے آپ کے والد کو بھی ان ظالموں نے شہید کیا تھا، باپ کو شہید کیا تھا، یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا وہ بلا رہے ہیں، جانا ہے۔ اب سیدنا حسین کی شخصیت کیسی تھی، کون ان کے سامنے اس طرح دم مارتا؟ فرزدق شاید کہتا ہے میرا جی چاہتے ہیں میں سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اگر آپ رک جائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ غدار لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ مسلم بن عقیل جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو پہلے بھجوایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، لوگ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن جو ہی روانہ ہو گئے راستے میں ہی اس بات کی خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پیغام دینے والے نے پیغام دیا کہ مسلم بن عقیل بھائی کا پیغام ہے کہ اب یہاں نہ آنا، یہ ظالم ہیں اور یہ آپ کو بھی نقصان دیں گے۔ اور ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے مسلم بن عقیل، اور اس ظالم نے عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنت کے شہزادے، وہاں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بھائی نے بھی پیغام دے دیا اور حقیقت بھی ہے وہ شہید بھی کر دیے گئے۔ ابھی اس بارے میں سوچو بچار تھی کہ عبید اللہ بن زیاد ظالم کی طرف سے شمر نامی انسان جو ہے، اس نے لشکر لیا اور ان کا گھیرا تنگ کر دیا، اور چاہتا کیا تھا کہ میں غلام بنا کے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن پیش کیے۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں حجاز، ارض حجاز، نہیں تو میں کسی جگہ بھی مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں میں ان کے صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، نہیں تو میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو عبید اللہ بن زیاد اس مجرم کی گردن بھی اڑے گی اور سب کی گردن اڑے گی، لیکن وہاں ہی کوئی لڑائی کا ان کا ارادہ نہیں تھا۔ ان ظالموں نے گھیرا تنگ کیا، پھر اپنا دفاع کرتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور جب یہ بات یزید تک پہنچی تو یزید نے کہا لعن اللہ ابن جمرہ، اللہ لعنت کرے ابن جمرہ عبید اللہ بن زیاد پہ، اس نے یہ کیا کر دیا۔ اور سیدنا حسین کے بھائی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے دیکھ بھال کی اور مدینے تک پہنچایا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک مدینے لایا گیا
ان کے جسم کو جسد خاکی کو وہاں ہی دفنایا گیا. اور جب مدینہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لایا گیا، اس سر مبارک کو عمر بن سعید اور بنو امیہ کے لوگ جمع تھے. جو ہی جب یہ سر مبارک پہنچا، سب طرف بکا اور رونا دھنا شروع ہوا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے. اور اس وقت عمر بن سعید نے کہا تھا کاش اس بارے میں ہمیں خبر نہ ملتی ہے کتنا بڑا ظلم ہے. یہ تھا وہ قصہ. آج بھی آپ کربلا کو نیٹ پہ تلاش کریں، دیکھیے وہ علاقہ کہاں آتا ہے کہ سیدنا حسین ادھر جا رہے تھے، یا وہ کربلا اور کوفے کی طرف، کربلا سے کوفے کی طرف آ رہے تھے یا دوسری جانب جا رہے تھے. کہاں کربلا آتے آپ کو کہانی خود کھل جائے گی. جو کام ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کیا، مجرم نے، اور اللہ کے رسول کے اس پھول کو شہید کیا اور ظلم کیا، اس کو اٹھا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید پہ لگا دیا جاتا ہے. جبکہ حقائق دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا یا کروایا. کون ہے یزید؟ میں اس کے بارے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کس کے بیٹے ہیں یزید؟ معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول. جس نے صحابی کو دیکھا وہ کون ہوتا ہے؟ تابعی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. صحیح الجامع کی روایت 2561، سلسلہ صحیحہ 173. آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یرکبون البحر فقد اوجبوا، میری امت میں سب سے پہلے جو پانی میں جہاد کریں گے، سمندر میں جہاد کریں گے، ان سب پہ جنت واجب ہے. پھر فرمایا وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ اول جیش من امتی یغزون قیصر مغفورا لهم، میری امت کے جو لوگ قیصر کے ساتھ جہاد کریں گے، رومیوں کے ساتھ، ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا. دوسری روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری 2924، سلسلہ صحیحہ 268، صحیح ابی داؤد 2512، روایت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. ام حرام بنت ملحان، اللہ کے رسول نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کریں گے، ان پہ جنت واجب ہے. اور سب سے پہلے سمندر میں بحری بیڑا بنایا تو کس نے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول. ام حرام نے یہ بات سنی تو کہتی ہیں یا رسول اللہ انا فیہم، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جن پہ جنت واجب ہوگی. قال انت فیہم، تم بھی ان میں سے ہوگی. ام حرام واقعتاً اس لشکر میں شامل تھی. گھوڑا جا رہا تھا، گھوڑے سے گر گئی اور اللہ کے پاس چلی گئی، ان کی شہادت ہی کنسیڈر ہو گئی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفورا لهم، میری امت کے وہ لوگ جو قیصر رومیوں کے ساتھ جہاد کریں گے، مغفور لهم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے. صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، اس حدیث میں سیدنا معاویہ کی فضیلت ہے. لأنه اول من غزا البحر، کیونکہ سب سے پہلے سمندری جہاد سیدنا معاویہ نے کیا. ومنقبۃ لولده یزید، اور اس حدیث میں فضیلت ہے ان کے بیٹے یزید کی. لأنه اول من غزا مدینۃ قیصر، کیونکہ سب سے پہلے
قیصر کے ساتھ جو جہاد کیا ہے وہ ان کے بیٹے یزید نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے جب تک دلیل نہ ہو اس وقت تک الزام نہیں لگا سکتے، اس وقت تک آپ کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے اس نے کیا ہے۔ ومن قال فی مسلم ما لیس فی، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جس میں ہے نہیں، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ جہنمیوں کے خون اور پیپ میں اسے رکھیں گے۔ ولیس بخارج حتی یخرج مما قال، جب تک ثابت نہیں کرے گا، حدیث کہتی ہے نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے۔ میں صرف سمجھانے کی غرض سے، اچھا یزید بن معاویہ مسلمان تھے کہ کافر؟ بولے، کسی دنیا کی کتاب نے اس کو کافر لکھا؟ نہیں۔ وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے کافروں کے؟ بولیے۔ صحابہ نے بھی، سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ صحابہ سب ان کی بادشاہت میں رہے ہیں کہ رہے؟ اس کا مطلب مسلمان بھی تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ جب حدیث کہتی ہے کہ صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور ہے یہ بھی خوبصورت دور ہے، یہ ساری جو باتیں سنی، انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ نہیں؟ ان کی زندگی میں ہے نا، جو صحابی کو دیکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا؟ کس بنیاد پہ یہ ظلم کیا جاتا ہے؟ ایک ظلم وہ ہوا جو سیدنا حسین کی شہادت ہوئی، ایک ظلم یہ ہے کہ صحابہ کو مطعون کیا جاتا ہے، صحابہ پہ ساری باتیں لگائی جاتی ہیں اور حقائق کی طرف جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جس نے سمندر میں جہاد کیا ان کو اللہ نے بخش دیا، جنت واجب ہے، سیدنا معاویہ نے وہ کام کیا، وہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ گالی دینا بنتا ہے؟ جس نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا ان کو بھی اللہ نے بخش دیا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہے، اگر یزید نے وہ جہاد کیا ہے تو اللہ نے بخشا کہ نہیں بخشا؟ اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کیجئے، اللہ عز و جلال ہمیں سچا دین سننے اور سچا دین سنانے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جلال ہمیں دین کی ایسی سمجھ عطا فرمائے جس سے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، جس سے قیامت کے دن ان جنتی شہزادوں کا بھی ہمیں ساتھ نصیب ہو جائے۔ اور اللہ عز و جلال وہ لوگ جو اس کم علمی اور جہالت کی وجہ سے غلط باتیں کرنے والے ہیں ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔